السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 2 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، اس پر ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ آیت نمبر 2، وآتوا اور دو، یتاما یتیم کو، اموالہم مال ان کے، ولا اور نہ، تتبدلوا تم تبدیل کرو، تم بدلو، الخبیثہ ناپاک کو، بالطیب پاک سے، ولا اور نہ، تقولو تم کھاؤ، اموالہم مال ان کے، الہ طرف، اموالکم اپنے مالوں کی، اپنے مالوں کے بدلے ان کا مال نہ کھاؤ۔ انہو یقیناً وہ، کانا ہے وہ، حوباً گناہ، کبیرہ بڑا گناہ، مطلب یتیم کا مال کھانا یہ کبیرہ گناہ۔ وَإِن اور اگر، اور کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہوں میں 6 ہلاک کرنے والے گناہوں کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے ان میں کی یہ گناہ ہے یتیم کا مال کھانا۔ وَإِن اور اگر، خفتم خوف ہو تمہیں، اللہ کے نہ، تقسطوا تم انصاف کر سکو گی، فی الیتامی یتیم لڑکیوں میں، فانکحوا تو نکاح کر لو، ما جو، تابا پسند آئے، لکم تمہیں، من نسائی عورتوں میں سے، مثنا دو دو، وثلاثا تین تین، ورباع چار چار، فإن پھر اگر، خفتم ڈرو تم، اللہ کے نہ، تعدلوا تم عدل کرو گے، مطلب تم ان کے بیچ میں انصاف نہ کر سکو گے، فواحدۃ تو ایک ہی ہے تو واحد ہی رکھو، او ما ملکت جن کے مالک ہوں، ایمانکم دائیں ہاتھ تمہارے، ذالکا یہ، ادنا زیادہ قریب ہے، اللہ کے نہ، تعولو تم انصاف کرو، وآتو اور دو، وآتوا النساء عورتوں کو، اور دو عورتوں کو، صدقاتہن مہر ان کے، نہلتن خوش دلی سے، فإن پھر اگر، طبنا وہ خوشی سے دے دیں، لکم تمہیں، انشائن کوئی چیز، مطلب جو تم مہر انہیں دو اور اس مہر میں سے وہ تمہیں کچھ دے دیں، منہ اس میں سے، نفسن خود، فکلوہ تو تم کھاؤ اسے، حنین خوش مزہ سے، مریعا یعنی اچھے طریقے سے، خوش دلی کے ساتھ۔ آئے تفسیر کی طرف۔ سورہ نساء کے تعلق سے ایک حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورہ نساء میں 5 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر مجھے پوری دنیا اور اس کا ساز و سامان بھی مل جائے تو اتنی خوشی حاصل نہ ہوگی جتنی ان آیتوں سے خوشی حاصل ہوتی ہے، اور وہ یہ 5 آیتیں ہیں۔ پہلا سورہ نساء کی آیت نمبر 40، دوسرا سورہ نساء کی آیت نمبر 31، تیسرا سورہ نساء کی آیت نمبر 48 اور 64، 64 اور 110۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں مجھے مل جائیں تو بھی اتنی زیادہ خوشی نہیں حاصل ہوتی جتنی ان 5 آیتوں سے مجھے حاصل ہوگی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام کا قرآن سے کیسا تعلق تھا اور قرآن کو پا کر کے کس طرح خوش ہوتے تھے۔ اب آپ سوچیں کہ یہ 5 آیتیں ایک طرف اور پوری دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ ایک طرف، اور صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے زیادہ محبوب کوئی چیز۔
تو یہ جب آیتیں آئیں گی تو وہاں پر اس کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کل کی کلاس میں جو پڑھا گیا اس کا مختصر سا ریپیٹیشن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ساری انسانیت سے خطاب، اور ڈرنا کس سے؟ جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا خالق اور مالک، جس نے تمہیں پیدا کیا، نہ کہ اس سے جسے اللہ نے پیدا کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، وہ اللہ نے اپنا تعارف یہاں پیش کیا، حالانکہ ساری مخلوق اسی کی بنائی ہوئی ہے، لیکن انسان اللہ کی تخلیق کا ایک بہت ہی نایاب شاہکار ہے، اور انسان جتنا اپنے آپ کو سمجھ سکتا ہے شاید ہی دوسری مخلوق کو اتنا سمجھ سکے، اس لیے اس کو تعارف کے طور پر اسی کی ذات پر توجہ دلائی گئی، اسی کی ذات پر غور و فکر دلایا گیا کہ تمہیں پیدا کیا تھا، اور صرف تمہیں ہی نہیں، تم سے پہلے لوگوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، اور اس سے ایک مرد سے پیدا کیا، اور اسی سے اس کا جوڑا، اس کی بیوی پیدا کیا، یعنی ماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور ان سے بہت سی مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہونی چاہیے، خیرخواہی ہونا چاہیے، اور یہی محبت اور خیرخواہی کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم پھر ان تک صحیح دین کو پہنچائیں، ان کی آخرت کو بچانے کی فکر کریں۔ اور آگے اللہ فرماتا اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم آپس میں سوال کرتے ہو، یعنی ایک دوسرے سے اللہ کا واسطہ دے کر کے سوال کرتے ہو کہ اللہ کے واسطے سے یہ دے دو، یا اللہ کے واسطے سے میری اس بات کو امانت رکھنا، یا اللہ کے واسطے سے میرا یہ کام۔ تو اللہ کے واسطے سے جو تم، اور اس سے کل ہم نے پڑھا کہ اگر کوئی اللہ کا واسطہ دیتا ہے تو اس کام کو ہمیں پورا کرنا ہے، اور رشتے توڑنے سے ڈرو، والارحام، ارحام یعنی رحم کے رشتے، ماں کے رشتے، باپ کے رشتے، ددیال اور ننیال کے خونی رشتے، والارحام، تو ان رشتوں کو توڑنے سے ڈرو۔ پہلے تو پوری انسانیت کا رشتہ اللہ نے بتا دیا کہ تم سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہو، بہن بھائی ہو، کیونکہ تم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد، تو اس سے تمہارے اندر محبت اور الفت ہونی چاہیے، اور محبت اور الفت میں جہاں پر ہم لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں کہ ان کے کھانے پینے کا، پڑھائی کا وغیرہ وغیرہ، وہیں پر ایک ایسی ضرورت بھی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی ضرورت ہے، اور وہ ہے دین کی، تو ان کی دینی ضرورت کو بھی ہم خیال رکھیں اور دین ان تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور آپس میں مل جل کر کے اور محبت کے ساتھ رہیں گے۔ یہ اسلام ہمیں درس دیتا ہے۔ اسلام مرنے مارنے اور کٹنے کاٹنے کے لیے نہیں آیا، اسلام سکون اور اطمینان پیدا کرنے کے لیے، حقوق کی ادائیگی کے لیے آیا۔ تو حقوق کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ جب آپس میں ہماری ایک دوسرے سے صحیح اور سچی محبت ہوگی، اور پھر اس کے بعد حقوق کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، والارحام، اور رشتوں کو توڑنے کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ تو خونی رشتوں کے یہاں پہ خاص طور سے مراد ہے۔ اور آخر میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے، مطلب ہمیشہ تمہارے اوپر نظر اس نے رکھی۔ آج کیا ہے؟ اور یتیم کو اس کے مال دے دو۔ دیکھیے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہی اسلام آیا ہے ہر دور میں۔ ظلم کی جو 3 شکلیں ہیں، یا تو خالق کے حق میں ظلم، مخلوق کے حق میں ظلم، یا اپنی ذات کے اوپر ظلم۔ تو ہر طرح کے ظلم کے خاتمے کے لیے اسلام بار بار انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے آتا رہا۔ اس ظلم کے خاتمے کے لیے پچھلی آیت اور اس آیت کا تعلق، پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ تم سب ایک دوسرے سے رشتے میں بندھے ہوئے ہو، اور جو خونی رشتہ ہے اس کو توڑنے سے ڈرو۔ اور کل ہم نے حدیث پڑھا کہ جو تجھے کاٹے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور بھی دوسری حدیثیں ہم نے پڑھی جس سے پتہ چلا کہ رشتوں کو جوڑ کر کے رکھنا کتنا اہم ہے۔ اب یہاں سے ظلم جو ہے وہ اکثر کمزور کے اوپر کیا جاتا ہے، اور معاشرے میں سب سے زیادہ کمزور یتیم ہوتا ہے، اور عورتیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ بھی کمزور ہوتی ہیں، تو عورتوں پہ بھی بہت ظلم ہوا ہے، یتیموں پہ بھی بہت ظلم ہوا، اور یتیم اگر عورت ہو تو اس سے اور زیادہ اس کے اوپر ظلم ہے۔ ایک تو وہ یتیم ہے اور دوسرا وہ عورت ہے، تو یتیم عورتوں کے تعلق سے اس 2-3 آیتوں میں بیان فرمایا گیا۔ اور یتیم کو ان کا مال دے دو۔ یتیم اسے کہتے ہیں جس کے باپ یا ماں اس کی بلوغت کے پہلے انتقال ہو جائے، اس کی جوانی کے پہلے انتقال ہو جائے، اور اگر ان کا انتقال ہو گیا اور وہ بچے کسی کی کفالت میں ہیں، کسی رشتہ دار کی کفالت میں ہے یا کسی دوسرے کی کفالت میں ہے، اور ان کے پاس مال و دولت ہے، تو ان کے مال کو کھانے سے بچو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ اس میں شرک بھی ہے، اس میں اور بھی دوسرے گناہ، جس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ یتیم کا مال کھانا، یہ بھی ہلاک کر دینے والا گناہ۔ تو یتیم کو ان کا مال دے دو، اور اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو، اور تم ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کے نہ کھاؤ،
تو صحابہ کرام اتنا احتیاط کرنے لگے کہ ان کا کھانا الگ بناتے تھے اور اپنا کھانا الگ بناتے، ان کے پیسے سے ان کا کھانا، اور جب ان کے کھانے میں سے کچھ بچ جاتا تھا، وہ نہیں کھا پاتے تھے، تو ڈرتے تھے اس کو کھانے میں، یہاں تک کہ وہ پھینک دیا جاتا۔ پھر دوسری آیت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی اور اس کی وضاحت کی، جس کا مفہوم یہ تھا کہ تم انہیں ملا کر کے کھا سکتے ہو، تمہارے وہ بھائی ہیں، لیکن زیادتی نہ کرو، اور اللہ رب العزت زیادتی کرنے والوں کو خوب جاننے والا۔ تو اس طرح احتیاط کرتے تھے صحابہ اکرام، اور تم ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، تو یہاں مراد زیادتی سے ہے۔ بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے، یعنی یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گی، یتیم لڑکیاں بھی جن کے کفالت میں ہوا کرتی تھی، تو ان کے ساتھ ناانصافی کی 3 شکلیں تھیں۔ پہلی شکل تو یہ کہ وہ دولت مند ہے تو اس کا نکاح ہی مت کرو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دولت کہیں اور چلی جائے، اور یہ معاشرے میں ابھی بھی ہوتا ہے۔ کوئی لڑکی اگر جاب کر رہی ہے، پیسے والی ہے، تو یتیم نہ، اس کے ماں باپ خود ہی اس کو روک کر کے رکھتے۔ اللہ رب العزت ایسے والدین کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ دوسرا ظلم یتیم بچیوں کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ ان کا حسن پسند نہ ہونے کی وجہ سے بھی پسند نہیں ہوتا تھا، رغبت نہیں ہوتی تھی، لیکن مال کی وجہ سے ان سے نکاح کر لیا جاتا، ان سے کوئی انسیت نہیں ہوتی تھی، ان کے حقوق کی ادائیگی کا کوئی خیال نہیں ہوتا تھا، لیکن پیسے والی ہے اس وجہ سے نکاح کر لو۔ تیسرا یہ ہوتا تھا کہ حسن و جمال تو پسند تھا، خوبصورتی پسند تھی، دولت پسند تھی، لیکن نکاح کرتے تھے تو مہر نہیں دیتے، یا مہر دیتے تھے تو اتنا نہیں دیتے تھے جتنا اس کا حق ہے، یعنی اور اگر کسی اور سے اس کا نکاح ہوتا تو اتنا مہر مل سکتا تھا۔ اس تعلق سے 2 حدیث جو امام بخاری نے روایت کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کو بیان کیا ہے کہ ایک شخص کے پاس یتیم لڑکی تھی، اس نے اس سے نکاح کر لیا۔ اس لڑکی کا ایک کھجور کا درخت تھا، اور اس درخت کی وجہ سے وہ اس کو اپنے پاس روکے ہوئے تھا، جبکہ اس لڑکی کو اس کے طرف سے کچھ نہیں ملتا تھا، تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل، مطلب اس کا ایک کھجور کا درخت تھا اور اس وجہ سے اس نے اس کو روک لیا، اس سے نکاح کر لیا، اور اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں ملتا تھا، یعنی اس سے اس کو کوئی رغبت نہیں تھی، اس سے کوئی محبت نہیں تھی، اس کے کوئی حقوق کی ادائیگی نہیں تھی، صرف دولت کی وجہ سے روک دیا گیا تھا۔ اس لیے یہ آیت نازل ہو گئی کہ تم اس کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتے ہو تو ان سے نکاح مت۔ پہلی شکل یہ تھی، بخاری شریف حدیث نمبر 4572۔ دوسرا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ بھانجے، اس سے مراد وہ لڑکیاں ہیں جو اپنے وارث کی گود یعنی پرورش میں ہوتی ہیں اور اس کے مال شریک ہوتی تھی، اور اس کو اس کا مال اور حسن و جمال پسند ہوتا تھا، مطلب جو اس کے کفالت میں جو یتیم بچی ہوتی تھی تو اس کا مال، اس کا حسن جمال اس سے پسند ہوتا تھا، لہٰذا اس کا ولی یہ چاہتا تھا کہ حق کے مہر میں انصاف کیے بغیر اس سے نکاح کر لے، تو انہیں منع کر دیا گیا وہ یتیم لڑکیوں سے نکاح نہ کریں، الا یہ کہ ان سے انصاف کریں، یعنی مہر ادا کرنے میں وہ انصاف نہیں کرتے تھے، یعنی پورا مہر نہیں دیتے، جیسے دوسری جگہ سے ان کو جتنا مہر مل سکتا تھا اتنا مہر نہیں دیتے، کیونکہ یہ ہماری کفالت میں تو ہے، اور علاوہ دستور کے مطابق کے علاوہ دیگر عورتوں سے نکاح کر لیں جو انہیں پسند ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم آئے کہ ان سے انصاف تم نہیں کر سکتے ہو، مطلب ان کو تم پورا مہر نہیں دے سکتے ہو تو ان سے نکاح نہ کرو، اس کے علاوہ جو عورتیں تمہیں پسند ہیں تم اس سے نکاح کرو۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4574، 4574۔ اس قدر خواتین کے حقوق کے تعلق سے اور اتنی باریکی، جب اگر کسی کو یہ نہ بتایا جائے کہ یہ کیا ہے قرآن، اور وہ اگر پڑھے گا تو یہ کہے گا کوئی خاتون نے اس کو لکھی، اس قدر خواتین کے حقوق کے تعلق سے اس کے اندر، کیونکہ ظلم ہوا ہے عورتوں کے اوپر، اور کوئی غلام اگر پڑھے گا تو وہ یہ سوچے گا کسی غلام نے لکھا ہے، کیونکہ غلام کے اتنے حقوق، کوئی بادشاہ اگر پڑھے تو وہ کہے گا کسی بادشاہ نے لکھا ہے کہ شاسن اس طرح کرنا ہے، اور آخر میں پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ سارے لوگوں کے خالق کا لکھا ہوا ہے، جب یہ سب کے حقوق ایک جیسا خیال رکھا گیا ہے، اور خاص طور پر کیونکہ ظلم عورتوں کے اوپر ہوتا ہے تو عورتوں کے ایک ایک چھوٹے چھوٹے مسئلے کے اوپر بھی بہت وضاحت کے ساتھ بتایا گیا۔ آیت کو پھر سے غور کریں، آیت نمبر 3، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو، تو انصاف میں 2 چیز، کہ انہیں ان کی خوبصورتی پسند نہیں ہے، صرف مال کی وجہ سے ان سے نکاح کر لینا، یہ ناانصافی ہے، اور دوسرا کیونکہ اس کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہو سکتی اگر وہ پسند نہیں ہے تو، اور دوسرا یہ کہ مہر کا نہ دینا یا مہر اتنی نہ دینا، اور آج کے اس دور میں ہم دیکھیں کہ مہر کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا، پہلی بار ہی جب شوہر پاس میں جاتا ہے بیوی کے تو کہتا ہے کہ مہر معاف کر، نہیں تو میں باہر چلا جاؤں، مطلب اس قدر بدتمیزی، یا یوں کہ مہر باندھ لیے
لوگوں کو بتانے اور دکھانے کے لیے. اور کیسے دیں گے؟ تو بس رفتہ رفتہ دیں گے، یعنی دھیرے دھیرے دیں گے. یہ کہاں سے آئے یہ؟ مہر تو ترنت دینا ہے. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ نکاح میں دینے کے لیے کیا ہے، یعنی مہر کے لیے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو کچھ نہیں ہے. تو کہا خیال کرو کچھ ہوگا، کیونکہ صحابی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا. بعض دفعہ تو رہنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہوا کرتی تھی، کپڑے بھی نہیں ہوا کرتے. تو کہا کہ گھر میں دیکھ کر کے آتا ہوں. اور ایک رنگ انہیں ملا، ایک انگوٹھی ملی، تو اسی کے عوض دے دیا. اس سے یہ پتا چلا کہ ادھاری کا سسٹم نہیں. اگر ادھاری ہوتی تو نبی مکرم کہہ دیتے کہ ہاں جب پیسے آئیں گے تو. اس سے یہ بھی نہیں پتا چلتا ہے کہ بہت کم دینا ہے، حیثیت کے مطابق دے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پہلا نکاح ہوا حضرت خدیجہ سے، تو آپ نے 20 اونٹ دیے تھے. اور 20 اونٹ کی کتنی قیمت ہوتی ہے؟ تقریباً 40 لاکھ روپے آج کے اس دور کے حساب سے کم ان کی. تو جو حیثیت ہے اس کے مطابق دینا ہو. آگے، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے بجائے ان عورتوں سے جو تمہیں اچھی لگے، پسند ہو. تو اس سے یہ پتا چلا تابع پسند ہو. تو اس سے یہ پتا چلا کہ لڑکی بھی لڑکے کو پسند کرے اور لڑکا بھی لڑکی کو پسند. بغیر پسند کے زبردستی کسی سے نکاح نہیں کرائے. نکاح کی شرطوں میں سے ہے کہ ولی کی اجازت بھی ہو، مہر بھی طے ہو، اور لڑکے کی اور لڑکی کی دونوں کی اجازت، جس کو حجاب قبول کہتے ہیں. جب نکاح پڑھتے ہیں یا جو بھی نکاح پڑھانے والے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو قبول ہے، کیا آپ کو پسند ہے. پسند کا یہ مطلب نہیں کہ افیئر کرنا، مہینوں اور سالوں ایک دوسرے کو سمجھنا اور بدکاریاں کرنا اس بات کو لے کر کے کہ ہم سمجھ رہے ہیں، سالوں ساتھ میں رہ کر کے سمجھ رہے ہیں. یہ بدکاری ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق. پسند سے مراد یہ، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں دیکھ کر کے لڑکی پسند کی جاتی ہے. اس کا حسن و جمال دیکھ کر کے، اس کی جو ہے خاندان اور نسل کو دیکھ کر کے، خاندان کو دیکھ کر کے، تیسرا اس کی دولت کو دیکھ کر کے، چوتھا اس کی دینداری کو دیکھ. تو تم دینداری کو ترجیح دو، مطلب تم دینداری کو پسند کرو. صرف چہرے کی خوبصورتی یا حسن جمال ہی نہیں ہوتا پسند کا مطلب. تو پسند کے اندر یہ ساری چاروں چیزیں آتی ہیں، لیکن ترجیح ہمیں پسند کے لیے اس کو پسند کرنا چاہیے جس کے اندر دینداری زیادہ ہے. صحابہ کرام اس حدیث کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ یہودی دولت کو ترجیح دیتے تھے، نصرانی خوبصورتی کو ترجیح دیتے تھے، مشرکین مکہ حسب اور نسب، خاندان اور نسل کو ترجیح دیتے تھے، اور ہم لوگ دینداری کو ترجیح. کتنا پیارا ایکسپلین کیا صحابہ نے اس حدیث. اور ہم دیکھ لیں کہ ہم کس چیز کو ترجیح. دینداری کیا ہوتی ہے یہی نہیں جانتا آج مسلمان. 5 ٹائم اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ دینداری. کسی نے ٹوپی اور کرتا اور پیجامہ اور داڑھی ہے تو یہ دینداری. دین کیا ہے یہی مسلمان نہیں جانتا، اس وجہ سے بھی دھوکہ کھاتا ہے. بہرحال، تو جسے تم پسند کرو اس سے 2-2 3-3 اور 4-4 سے نکاح کرو. یہاں پہ نکاح کی پابندی لگائی گئی، عورتوں کو رکھنے کی پابندی ہے. یہ اس آیت کو بہت اچھالا جاتا ہے اور عورتوں کو متنفر کیا جاتا ہے اسلام سے، کہ عورتوں کی تو اس کے اندر کوئی حقوق نہیں ہے، کوئی رائٹس نہیں ہے. 4 عورتوں کو رکھ لیا جاتا ہے. تم قرآن پڑھنے لگی ہو، تم دین پڑھنے لگی ہو، اب سمجھ لو اس میں تو 4 نکاح. ایسے تانے دیے جاتے ہیں، متنفر کیا جاتا ہے. اگر اس آیت کو ہم سمجھیں کہ جس دور میں یہ آیت نازل ہو رہی تھی، یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ 4 شادی کا حکم نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے. 4 شادی کا، 4 نکاح کا، یہ 4 نکاح کا حکم نہیں، 4 نکاح کا حل بتایا گیا کہ اگر معاشرے کے اندر زیادہ خواتین ہو جائیں، جیسے کوئی جنگ ہوئی، مرد حضرات شہید ہو گئے، ظلم کی وجہ سے ختم کر دیے گئے، یا کوئی بیماری کی وجہ سے ختم ہو گئے، اب عورتیں زیادہ ہو گئی، تو ان عورتوں کا کیا ہوگا؟ ان کی ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ ان کے نان و نفقے کے کون حفاظت کرے گا؟ اور جس خاتون کی شوہر نہیں ہوتے ہیں، معاشرہ ان کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ آج بھی آپ دیکھ سکتے. بعض دفعہ عورتیں ایک ٹائم کے کھانے کے لیے اپنے جسم تک کو فروخت کرنا پر مجبور ہو جاتی. اور ایک جواب تو میں یہ دیا. دوسرا یہ کہ اس دور میں یہ پابندی تھی، اس کو معاشرے نے پابندی سمجھا کہ کیا صرف 4 رکھنا ہے، جبکہ اسلام سے پہلے شادی اور عورتوں کے رکھنے کے بارے میں کوئی لمٹ نہیں تھی. ہندوستان میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک مرد جو ہے وہ 300 400 نکاح رکھ کرتا تھا، شادیاں کرتا تھا. ویداس میں اگر دیکھیں آپ تو، اور انہیں دھرم گرو بھی مانا جاتا تھا. اسلام نے ایسا نہیں کہا. اسلام نے 4 کے اوپر آ کر کے روک دی. غیلان بن اسلمہ رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو اس وقت ان کی 10 بیویاں. قیس بن حارث رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو اس وقت آپ کی 8 بیوی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب اسلام میں آ گئے، 4 کو طلاق دینا ہو، کیونکہ تم 4 سے زیادہ کے حق ادا نہیں کر سکتے. ان کے حقوق ادا کرنا ہوگا. اور حقوق میں کیا ہے؟ اعلان کر کے رکھنا ہوگا، اس کو جو ہے ڈکلیئر کرنا ہوگا معاشرے کے اندر کہ ہاں یہ ہماری بیوی ہے. دوسرا یہ کہ اس کے نان و نفقے کی ذمہ داری لینا ہوگا، یعنی اس کی حفاظت کی، اس کے کھانے پینے کی، اس کے کپڑے کی، اس کے نان و نفقے کی. اور تیسرا انصاف کرنا ہوگا. اگر تم دوسرے سے کرتے ہو
تو دونوں کے بیچ میں انصاف کرنا ہوگا وقت یا جو بھی ضرورت کی ان کی چیزیں ہیں۔ پھر سے آیت کو دیکھیں، اور یہ اس آیت کی طرح ہے سورہ فاطر آیت نمبر 1، جس میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کے تعلق سے بتایا کہ فرشتوں کے پر ہیں 2 2 3 3 4 4۔ یہاں پر فرشتوں کے تعلق سے، پروں کے تعلق سے لمٹ نہیں لگائی گئی کہ اتنے ہی ہیں، لیکن عورتوں کے تعلق سے لگا دی گئی کہ 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ پر پرواز کے لیے کام آتے ہیں، اس سے پرواز کرتا ہے پرندہ یا فرشتے بہرحال۔ تو ان آیت کو پھر سے دیکھیں، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو تو ان کے بجائے ان عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگے، جو تمہیں پسند ہو، 2 2 3 3 اور 4 4 سے نکاح کر لو۔ پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو تو ایک ہی نکاح کرو اپنی۔ اب یہاں پر روک دیا گیا کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو، دونوں کے بیچ میں عدل نہیں کر سکو، یا 3 کے بیچ میں یا 4 کے بیچ میں عدل نہیں کر سکو، تو ایک ہی سے بس کرو۔ انصاف کو مقدم رکھا گیا، اور ہر کسی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ انصاف کرے۔ آج کے اس دور میں ایک خاتون یا ایک فیملی کو مینج کرنا مشکل ہے۔ آج کا مرد جو ہے وہ ایسی، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ایسی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو اگر یہ ڈر ہے کہ ہاں میں مینج نہیں کر پاؤں گا، میں بیلنس نہیں بنا پاؤں گا، تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ وہ ایک ہی پر بس کر۔ تو نکاح کی ضرورت کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں کہ یہ کیوں یہ شریعت بنائی گئی، اللہ رب العزت طرف سے اجازت کیوں دی گئی، تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور سائنٹیفک طریقے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعی اسلام اللہ رب العزت کا بنایا ہوا دستور حیات ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ فرض نہیں ہے، اجازت ہے۔ اگر معاشرے کے اندر کوئی ایسی خاتون ہے جس کے 2 3 بچے ہیں، نکاح نہیں ہو رہا ہے، طلاق ہو چکی ہے یا انتقال ہو گیا ہے، تو ان کو ان کی بھی ضرورتوں کا ہمیں خیال رکھنا۔ اور ایسی صورت میں کوئی اگر 2 نکاح کرتا ہے اور اس پہ اگر کوئی ہنستا ہے یا اس پر اس بنیاد پر مرد کو اگر برا بھلا کہا جا رہا ہے یا عورت کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، تو گویا کہ شریعت کو برا کہا، اور اس عمل سے بہت ڈرنا چاہیے۔ سورہ توبہ کے اندر ہم پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سختی کے ساتھ اور عذاب کی وعید سناتے ہوئے کہا کہ کیا اللہ اور اللہ کا دین اور اللہ کا نبی ہی تمہیں مذاق کرنے کے لیے ملے؟ تو یہ اللہ رب العزت کی شریعت ہے۔ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بناتے ہیں کہ انہوں نے 9 9 نکاح کی۔ عام لوگوں کے لیے 4 کی اجازت تھی، کیونکہ یہ 4 سے زیادہ پر بیلنس نہیں بنا سکتے تھے اس دور کے بھی اور اس دور کے بھی جو مومن ہیں۔ لیکن انبیاء علیہ السلام جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صلاحیت تھی، اللہ اکبر، کیسے مینج کیا آپ نے، اور جتنی بھی ازواج مطہرات تھیں، ہماری مائیں تھیں، وہ سب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطمئن تھی۔ ایک دن نبی مکرم نے کہا کہ تم جو چاہو وہ لے لو دولت میں سے، اس وقت آپ بادشاہ تھے، اور کہا کہ میری زندگی سے چلی جاؤ، تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن کسی ایک بھی ازواج مطہرات نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم آپ سے الگ ہونا چاہتے ہیں دولت لے۔ اور کہیں کوئی آپ کو روایت ایسی نہیں ملے گی کہ کسی ازواج مطہرات نے نبی مکرم کی شکایت کی، عدل کے تعلق سے، محبت کے تعلق سے، یا کسی بھی چیز کے تعلق سے۔ تو ایسا مینج کرنا، اللہ اکبر۔ تو نبی مکرم نے کیوں نکاح کیا؟ نکاح اگر ہوس کے لیے کیا جاتا ہے تو وہ کم عمر میں کیا جاتا ہے، 22 23 25 30 سال کی عمر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر جب آپ کی تھی، جبکہ اس دور میں عورتوں کو رکھنے کے تعلق سے، نکاح کے تعلق سے کوئی لمٹ نہیں تھی، معاشرے کے اندر آزادی تھی، جو جتنا چاہے وہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن اس دور میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اتنا پاک تھا کہ آپ نے کسی بھی خاتون کے ساتھ غلط تعلقات نہیں رکھے، نعوذ باللہ۔ اور 25 سال کی عمر میں آپ نے ایسی 40 سال کی خاتون سے نکاح کیا جس کو لوگ منحوس سمجھتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے ایک شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور ایک شوہر نے طلاق دی، پہلے سے بچے تھے، 40 سال عمر تھی، اور نبی مکرم نوجوان 25 سال کے۔ آپ نے اسے نکاح کیا اور معاشرے کی اس سوچ کو ختم کیا کہ کوئی عورت اس وجہ سے منحوس ہوتی، بری ہوتی۔ آپ نے اسے نکاح کیا، اور نکاح میں بتائیں عورت کی کوئی کھلونا تھی، لیکن رسول اللہ نے بتایا کہ نہیں، عورت کی وقت کیا ہے۔ آپ نے 20 اونٹ ان کو جو ہے مہر میں دیا، اور جب تک حضرت خدیجہ تھی آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال کے آس پاس ہو گئی تقریباً تک، بتائیں پورا جوانی کا دور گزر گیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے نکاح کرے۔ کیوں؟ کیونکہ جنگیں ہوئیں، اور جنگوں میں جو لوگ شہید ہو گئے تو ان کی عورتوں کی کون کفالت کرے؟ اگر صرف آپ ایسی خواتین کی کفالت بھر کریں کہ ان کے گھر جا رہے ہیں سامان دے رہے ہیں، جا رہے ہیں سامان دے رہے ہیں، لوگ غلط نظر کریں، لوگ طعنہ دیں گے یا الزام تراشی کریں گے۔ اور یہ الزام تراشی، اس سے 2 نقصان ہوتے ہیں۔ ایک تو شخصیت خود مجروح ہوتی ہے، مطلب جس کے اوپر الزام تراشی کی جا رہی ہے
اس کے دین پر اور اس کی دعوت پہ بہت گہرا اثر پڑے گا، اور دوسرا معاشرے کے اندر ایک جو ہے وہ اس عمل کو ہلکا سمجھا جاتا ہے، روز روز اس کا ذکر ہوگا، ارے وہ تو ان کے ہاں جاتے ہیں، تو دوسرا آدمی بھی پھر دوسری جگہ جانا اس کے لیے آسان ہو جائے، معاشرہ گندا ہوتا ہے۔ تو ایک صورت اللہ رب العزت نے بنائی کہ آپ دوسرا کریں، تیسرا کریں۔ اس وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی خواتین سے، ایسی ایسی ہماری ماؤں سے نکاح کیا جن کے 2 2 3 3 4 4 بچے تھے، جن کی عمریں زیادہ تھی، اور صرف ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ایک ایسی خاتون ہے جو کنواری تھی جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اور ان سے بھی نکاح کا اللہ کی طرف سے حکم تھا۔ آپ کو خواب میں دکھایا گیا تھا کہ نرم کپڑے میں یا مخمل کے کپڑے میں کچھ آپ کو دیا گیا، جس کی تعبیر یہ تھی کہ ماں عائشہ صدیقہ سے آپ کا نکاح ہونا ہے، اور نکاح کے پیچھے ایک بہت بڑا راز تھا، اور وہ تھا امت کی تعلیم کا۔ آپ دیکھیں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی تھی، اس سے لوگوں نے کس قدر فائدہ اٹھایا۔ آج بھی میں نے غور کیا کہ جتنی بھی حدیثیں آج کی کلاس میں آئی ہیں وہ سب کی سب ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے، یہاں تک کہ بڑے بڑے صحابہ ماں عائشہ صدیقہ سے مسائل کو پوچھنے آیا کر۔ تو یہ ہر نکاح کے اوپر کوئی نہ کوئی حکمت تھی۔ کسی سے اس لیے نکاح کیا کہ اس دور میں یہ رواج تھا کہ اگر کسی نے ان کی خاندان کی کسی لڑکی سے نکاح کر لیا تو اس خاندان سے پھر جنگ نہیں ہوتی، لڑائی نہیں ہوتی، خون خرابہ نہیں ہوگا، دشمنی نہیں ہوگی۔ اور وہ دور ایسا تھا کہ بہت زیادہ لڑائیاں خون خرابہ ہو رہے تھے، تو ایسے ایسے خاندانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر کہ اب خون خرابہ رک جائے گا، اب لڑائیاں رک جائیں۔ تو ایک مقصد تھا اس کے۔ بہرحال جس کی جیسی سوچ ہوتی ہے وہ اس کو اس نظر سے ویسے ہی دکھتا ہے، جو جیسا ہوتا ہے اس کو ویسے ہی دکھتا ہے۔ اور جب ماں عائشہ کو تکلیف نہیں ہے نکاح کرنے میں، ماں عائشہ کے والدین حضرت ابو بکر صدیق، ان کی ماں، ان کو رسول اللہ سے نکاح کرانے میں دقت نہیں ہے، اس معاشرے کو دقت نہیں ہے۔ آج 14.5 سال تمہارے پیٹ میں درد ہو رہا، جس کو نکاح کرنا تھا اس کو تکلیف، اس کے ماں کو، اس کے باپ کو تکلیف نہیں، اس معاشرے کو تکلیف نہیں۔ بہرحال اس پہ جتنا بھی تبصرہ کیا جائے اس کو چھوڑیں، آگے آئیں اس آیت کے اوپر۔ اور اگر تمہیں ڈر ہو تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے بجائے ان عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگے 2 2 3 3 یا 4 4 سے نکاح کر لو۔ پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی پہ بسر کرو، یا اپنے ملکیت میں لونڈیوں سے ازواجی تعلقات رکھو، یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس طرح تم نا انصافی نہ کر سکو، نا انصافی کرنے سے بچو۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ بدکاری اور خفیہ رشتے کے راستوں کو اللہ رب العزت نے بند کر۔ اب کوئی مرد خفیہ رشتے، ناجائز تعلقات، بدکاری، اس کا جواز ہی ختم ہو گیا، کیونکہ اجازت مل گئی نکاح۔ عورت کو بھی اجازت مل گئی، مرد کو بھی اجازت دے دی گئی۔ مرد ایک قوام ہوتا ہے، لوگوں کو لے کر کے چلتا ہے، تو اسے یہ نہیں کہا گیا کہ تمہاری بیوی اگر تمہاری ضرورت پوری نہیں کری تو اس کو نکاح طلاق دو، اسے رہنے دو، تم ایک اور کر لو، ایک اور کر لو، ایک اور کر لو۔ یعنی خفیہ رشتے اور بدکاری تم نہیں کر سکتے، نکاح کی تمہیں اللہ رب العزت اجازت۔ اور اگر اس کے بعد اب بدکاری کی تو تم معاشرے کے اندر جینے لائق نہیں ہو، تمہیں گڈھا کھود کر کے دبایا جائے گا اور پتھروں سے مار کر کے ہلاک کر دیا، کیونکہ اللہ نے تمہیں اجازت دیا، اس کے بعد تم بدکاری کر، ناجائز اولادیں پیدا کرتے، عورت کو بے عزت کر رہا، کیونکہ جس کے ساتھ وہ بدکاری کر رہا ہے وہ عورت کے معاشرے کے اندر کیا وقت رہے، وہ اپنی اولاد کو کس کا نام دے گی، وہ کس طرح ٹارچر ہو کر کے جیے گی۔ جس عورت کے ساتھ ناجائز کوئی مرد تعلقات رکھتا ہے وہ عورت کسی سے کیا نظر ملائے گی، وہ اپنی خود نظروں میں گر گئی، اپنی اولاد کی نظروں میں گر گئی۔ تو ایسے مرد کو معاشرے کے اندر جینے کی اجازت اسلام نے نہیں دی، اور نہ ہی ایسی عورت کو دیا۔ تو نکاح ایک پاکیزہ جو ہے معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ حقوق عائد کیے کہ مہر دینا ہوگا اور انصاف کرنا ہوگا 2 بیویوں یا 3 بیویوں کے نزدیک، نان و نفقہ پورا کرنا ہوگا اور اعلان کرنا ہوگا، ڈکلیئر کرنا ہوگا، یعنی معاشرے کے اندر ایک عزت دی۔ آئیں آج کی کلاس کی آخر 4 نمبر آیت، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دے، یہ آرڈر ہے، اور مہر مرد کی حیثیت کے مطابق طے کیا جائے، اور اس کو خاتون اگر قبول کرے کہ ہاں ٹھیک ہے اتنا مہر مجھے چلے گا، تو پھر وہ اس کو اجازت دے گی۔ طے مرد کرے گا کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اور عورت اس پہ رضامندی اگر چاہے تو وہ کرے کہ ہاں ٹھیک ہے اتنے مہر پہ مجھے اور مہر پھر نقد دینا ہوگا، ادھار کا کوئی سسٹم مہر کا نہیں۔ اب آپ دیکھیں نکاح میں اور ولیمے میں لاکھوں روپے خرچ کیا جاتا ہے، لیکن عورت کو پہلے ہی دن سے اس کے حق سے مارا جا رہا ہے۔ آج بھی عورت کے اوپر ظلم، پہلے ہی دن سے اس کے حق سے مارا جا رہا ہے، اور اپنی شان و شوکت بتانے کے لیے سینکڑوں لوگوں کو بلا رہے ہیں، خوب کھانا کھلا رہے ہیں، تحفے تحائف دے رہے ہیں، یہ سب دکھاوا، ریاکاری، کہ لوگ ایسا کہیں گے، لوگ ایسا کہیں گے، لوگوں کے لیے جی رہے ہیں، اور پہلے ہی دن اپنی بیوی کا حق مار رہا ہے۔ اس کا پہلے ہی حق تھا کہ اسے مہر دیا جائے، لیکن اس کو مہر سے
رفتہ رفتہ کر کے اور پھر دھیرے سے معاف کرا دے. اور اب تو یہ اتنا زیادہ چل گیا کہ اگر کسی نے نقد دیا تو اس کے اوپر شک کرتے ہیں اچھا یہ طلاق دے گا جلدی. کوئی مر گیا تو بیوی کو اس کے بازو میں بٹھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اپنا مہر معاف کر. اب وہ مری گیا، اب کیا معاف تو کرنا ہی پڑے گا. کوئی شوہر اگر اپنی بیوی کا مہر نہیں دیتا ہے اور انتقال ہو گیا تو کل حشر کے میدان میں اسے روک دیا جائے گا اور اس کی بیوی کا حق وہاں پہ دینا ہوگا. یہ بہت سخت ہے. اس تعلق سے کل انشاءاللہ تعالیٰ میں حدیث آپ کو بتاؤں گا کہ مہر نہ دینے کا کیا انجام. اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دے دو. پھر اگر وہ دل کی خوشی سے تمہیں کچھ مہر چھوڑ دے تو تم اس سے شوق کے ساتھ اسے لے سکتے ہو، اس کو استعمال کر سکتے. اگر وہ خوش دلی سے مہر میں سے کچھ دے دیتی ہیں یا پورا دے دیتی ہیں بعد میں تو اس کو لیا جا سکتا ہے، مطلب وہ اس وقت حرام نہیں. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس میں ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما. ہمیں انصاف کے ساتھ معاشرے کے اندر رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ اے خالق مالک تو اپنے کلام کے ساتھ، اپنے نبی کی فرمان کے ساتھ عمل کرنے کی، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارا خاتمہ خاتمہ الخیر فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.